اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا بثلاث: الطيب والمرأة الصالحة وقرة عيني في الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے ضمن میں آج کے درس میں سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ عرض کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات جو ہیں وہ شان والی بیویاں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اتنی نسبت ہی کافی ہے کہ وہ کون ہیں؟ اہل بیت رسول اللہ، ازواج رسول اللہ. تو جس کو اتنی بڑی نسبت مل جائے، آج دیکھیں نا کہ مدینے کی عظمت کیوں ہے کہ حضور سے نسبت ہو گئی.
جبل احد کو ہم باقی پہاڑوں سے زیادہ کیوں اہمیت دیتے ہیں کہ حضور نے فرما دیا کہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں نسبت. تو اس سے بڑی نسبت کیا ہوگی کہ ازواج رسول. تو ایک ہر لحاظ سے یعنی شرعاً عقلاً کہ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب ان کو اتنی بات کی نسبت ہو گئی کہ ازواج رسول اللہ، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم کوئی عام عورتوں کی طرح تو نہیں ہو، تم تو نساء رسول ہو، نساء نبی ہو، اور تم تو وہ خوش نصیب بیویاں ہو کہ تمہارے گھر میں اللہ کا قرآن آتا ہے، وحی آتی. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی بات تو یہ دماغ میں رکھیں کہ حضور کی ساری بیویاں شان والی، اور پھر جو اللہ کا ایک فیصلہ ہے کہ الطیبات للطیبین، کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد جو ہیں وہ پاکیزہ بھی عورتوں کے لیے. تو اب حضور سے بڑا پاکیزہ کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑی طیب ذات کس کی ہو سکتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عصمت کا کون مقابلہ کر سکتا؟ تو جن بیویوں کو اللہ نے حضور کے لیے چن لیا ہو تو ان کے طیبات ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا؟ تو ایک تو یہ مجموعی بات، لیکن پھر اللہ نے حضور کی بیویوں میں بھی پھر تفاوت ہے، فضیلت ہے. جیسے تمام پیغمبر شان والے، تمام نبی شان والے، تمام رسول شان والے، لیکن اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں کو بھی فضیلت دی ہے ایک دوسرے پہ، کہ منہم من کلم اللہ، بعض رسول ایسے ہیں جن سے ہم نے کلام کیا بغیر کسی واسطے کے، اور بعض وہ ہیں جن کے ہم نے درجات بلند کیے، اور بعض وہ ہیں جن کو ہم نے اللہ تبارک و تعالی نے جبریل بھیج کے جن کی تائید کی. تو اب رسولوں میں بھی فرق ہے. تمام انبیاء شان والے ہیں لیکن ان سے رسول افضل ہیں، تمام رسول شان والے ہیں لیکن ان سے اولو العزم من الرسل جو 5 پیغمبر ہیں وہ افضل ہیں. پھر اولو العزم میں سب سے افضل حضرت محمد الرسول اللہ ہے. تو اب آپ اسی سے اندازہ کریں کہ جو حضور کی بیویاں ہوں گی ان کا کیا شان ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے مجموعی طور پہ فیصلہ فرما دیا، نص ہے کہ ازواجہ امہات، یعنی تمام حضور کی بیویاں جو ہیں وہ امت کے لیے قیامت تک ماں کے درجے میں، کہ ہماری مائیں ہیں. اور مائیں بھی ایسے نہیں کہ احتراماً آدمی کسی کو کہہ دیتا ہے کہ جی آپ میری ماں ہیں، احتراماً آدمی کہہ دیتا ہے جی بہن ہے آپ میری، احتراماً کہہ دیتا ہے چھوٹی عمر میں ہو آپ میری بیٹی ہیں. یہ تو وہ ماں ہے جس کو اللہ نے نص قطعی میں فرمایا، قرآن نے کہا ہے کہ حضور کی بیویاں جو ہے وہ امت کی مائیں. اور پھر یہ صرف احترام نہیں بلکہ اس کے وہ احکام جاری ہوں گے کہ جیسے حقیقی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، حضور کے بعد حضور کی بیویوں سے بھی نکاح کرنا حرام. یعنی ایک تو ہوتا نا کہ صرف احترام میں فرما دیتے کہ بھی حضور کی بیویاں جو ہیں وہ مائیں، لیکن فرمایا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، یعنی حضور کی وفات کے بعد بیویاں بیوہ ہو جائیں لیکن کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ نے اس مقام کو اتنا محفوظ رکھا. اور اسی سے یہ اشارہ بھی ہمیں ملا کہ یہ سارا اہتمام کیوں کیا گیا کہ اگر حضور کی بیوی حضور کی وفات کے بعد کسی سے شادی کر لیتی پھر اس کی عصمت نکاح میں فوت ہوتی تو پھر قیامت میں تو اس کی بیوی بنتی جس کے نکاح میں فوت ہوئی. اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جن بیویوں کو میں نے نبی کے لیے چنا ہے یہ دنیا میں بھی بیویاں ہوں اور قیامت میں بھی حضور کی یہی بیویاں، جنت میں بھی یہی بیویاں. تو یہ عظمت جو ہے کسی کو نہیں دی. تو یہ تو مجموعی عظمت تھی، لیکن ان میں بھی پھر تفاضل ہے
کہ بعض بیویوں کا شان جو ہے اللہ نے ایک سے ایک بلند فرمایا ہے. تو شان والی بیویوں میں جیسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، شان والی بیویوں میں جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، اسی طرح سیدہ حفصہ ہیں، اسی طرح سیدہ ام سلمہ ہیں، ان میں اسی طرح سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ. سیدہ زینب بنت جحش جو ہیں، یاد رکھیں کہ ان کا پہلا نام جو تھا وہ تھا برہ، اور بعض مورخین نے فرمایا برہ بالضم، با کی ضم کے ساتھ، برہ یا برہ. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس نام کو بدل دو. تو یہ نام جو زینب رکھا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، یعنی بی بی زینب کے نام کی تبدیلی کا حکم جو ہے وہ سرکار دو عالم نے دیا، اور برہ کے بجائے آپ کا نام زینب رکھا. تو یہ نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور بی بی زینب جو ہیں ان کا اتنا بڑا مقام تھا قبیلے میں کہ ان کی کنیت تھی ام الحکم. ام الحکم ان کی کنیت تھی. اور اسی طرح دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے شان والی بیوی ہے، قریش کے خاندان سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے، یعنی آپ کی والدہ جو ہیں، بی بی زینب کی والدہ جو ہیں، ان کا نام ہے امیمہ. بی بی زینب کی والدہ کا نام جو ہے امیمہ بنت عبد المطلب، وہ عبد المطلب کی بیٹی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، اور یہ حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، تو لہذا پھوپھی ذات بہن ہوئی. اور پھر یہ شان دیکھیں کہ بی بی زینب بھی مسلمان ہو، آپ کے بھائی عبداللہ ابن جحش مسلمان ہو، اور یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے پرچم اسلام سب سے پہلے اٹھایا تھا، یہ عبداللہ ابن جحش، یہ اسی بیوی کا بھائی. اسی طرح ان کے دوسرے بھائی ابو احمد ابن جحش جو اپنے وقت کے نامور شعراء میں گزرے ہیں، شعراء عرب میں ان کا ایک بہت بڑا مقام. اور انہی کی بہن ہے جن کا نام بی بی حمنہ بنت جحش ہے. اور بی بی حمنہ جو ہے یہ سابقون الاولون میں ہیں، جو سب سے پہلے اسلام لائے ہیں، ان میں بی بی حمنہ ہے. اور پھر بی بی حمنہ بیوی بنی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت مصعب ابن عمیر وہ صحابی ہیں کہ جن کو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بھیجا کہ وہاں لوگوں کو قرآن پڑھائیں، اسلام کے لیے تیار کریں. تو یہ بی بی جو ہے بی بی حمنہ، یعنی یہ بی بی زینب کی بہن ہے، اور ان کا نکاح جو ہے مصعب ابن عمیر سے ہے. اور اسی طرح بی بی زینب کی ایک بہن ہے، ان کا نکاح جو ہے حبیبہ، ان کا نکاح عبد الرحمن ابن عوف سے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ نسب کے اعتبار سے، باپ کے اعتبار سے، بھائیوں کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، بہنوں کے اعتبار سے، اور اپنی شرافت و نجابت کے اعتبار سے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت بلند مقام. اور بی بی زینب ان لوگوں میں ہے کہ جن کو اسلام کے لیے تکلیفیں بھی برداشت کرنی. حالانکہ بی بی زینب ایک بڑے گھر کی بیٹی ہے، یعنی وہ جیسے محاورہ ہوتا ہے نا کہ فلاں آدمی تو جی سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا ہے، یہ ان لوگوں میں ہے. لیکن اسلام کے لیے ان کو بھی قربانیاں دینی پڑی، تکلیفیں اٹھانی پڑی. اور سب سے پہلے انہوں نے جو ہجرت کی تو اس میں آپ بھی ہیں، آپ کے دونوں بھائی بھی ہیں، اور آپ کی تینوں بہنیں بھی ہیں. سارا خاندان جو ہے وہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچا. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی اسلام کے لیے بڑی قربانی. اب بی بی زینب جو ہیں اپنے خاندان کے ساتھ واپس آ گئی مکہ. اصل میں ہجرت حبشہ جو ہے یہ 2-3 دفعہ بھی ہوئی، یعنی بعض صحابہ نے ہجرت کی 1 دفعہ، بعض صحابہ نے ہجرت کی 2 دفعہ. وجہ یہ تھی کہ جب چلے گئے وہاں پہنچ گئے تو معلوم یہ ہوا کہ قریش ٹھیک ہو گئے، قریش کا رویہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ درست ہو گیا ہے. تو اس لیے پھر بعض صحابہ ہجرت کر کے واپس آ گئے مکہ. کبھی جب قریش ٹھیک ہو گئے تو مکہ کیوں چھوڑیں، ہم اللہ کا گھر کیوں یہاں آئے. تو قریش اسی طرح اپنے ظلم و ستم میں قائم تھے، تو انہوں نے پھر ہجرت کی حبشہ. تو بعض لوگوں نے پھر 2 بار ہجرت حبشہ کر کے پھر ہجرت کی مدینہ منورہ.
تو بی بی صاحبہ نے اپنے خاندان کے ساتھ پہلے حبشہ ہجرت کی، اور حبشہ ہجرت کرنے کے بعد واپس مکہ آئے، اور پھر پورے خاندان کے ساتھ مدینے کی ہجرت کی، اور آپ کے والد نے اور آپ کے بھائی نے بنی غنم کا، ان کا قبیلہ جو شاخ تھی قریش کی، اس کے سارے لوگوں کو جمع کیا اور سب کو لے کے مدینہ ہجرت کر گئے۔ تو مورخ کہتے ہیں کہ ان کی ہجرت کرنے سے مکہ مکرمہ کا پورا ایک علاقہ جو تھا وہ خالی ہو گیا، کہ بنو جہش کا سارا خاندان ہی چلا گیا، سارا خاندان نے مکہ چھوڑ دیا۔ اچھا، اور خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ ابو سفیان کو موقع مل گیا تو اس نے بنو جہش کے تمام گھروں پہ قبضہ کر لیا، کیونکہ وہ تو گھر چھوڑ گئے تھے، وہ خالی کر گئے تھے گھر۔ تو ابو سفیان چونکہ سردار تھا مکے کا، اس نے سارے بنو جہش کے خاندان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا، اور بی بی صاحبہ جو ہیں اور ان کا خاندان، ان کے بھائی، یہ تمام کے تمام مدینہ منورہ پہنچے۔ اور عاصم ابن ثابت صحابی ہے میرے محبوب کے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مدینہ منورہ میں آپ کی مہمان نوازی کی اور سارے خاندان کو ٹھہرایا، اور پھر حضور نے اللہ کی شان ہے کہ ان کو بھائی بھی بنایا آپ، جیسے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المہاجرین والانصار۔ تو اللہ کی شان ہے کہ جب وہ مقام اخوت آیا تو حضور پاک نے انہی کو پھر عاصم بن ثابت کا بھائی بنایا۔ تو یہ اتنے بڑے شان والا گھرانہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت، خاندان قریش، اور پھر آپ کی نجابت، تقوی، زہد اور ورع میں آپ سردار، یعنی آپ کا مقام اتنا بلند تھا کہ بیویاں حضور کی کہتی ہیں کہ بی بی زینب تقوی میں اور زہد میں اور ورع میں تمام بیویوں کی گویا کے سردار تھیں، اتنی آپ کو تقوی اور اللہ کا خوف اور ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا تعلق۔ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور کے بیٹے بنے ہوئے تھے حضرت زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ خود بھی ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے، لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ ان کو چند ڈاکوؤں کے گروہ نے پکڑ لیا تھا بچپن میں، اور غلام بنا کے مکے میں بیچ دیا۔ ہمارا وہ غلام ہے، اور حضرت زید بن حارثہ کو خریدا کس نے؟ بی بی خدیجہ نے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خریدا اور حضور کو دے دیا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ غلام خریدا ہے، اب یہ آپ کی خدمت میں رکھے۔ حضور کے پاس آئے تو حضور کو حضرت زید بن حارثہ اتنے پسند آئے، آپ نے ان کو آزاد کر دیا غلامی سے، اور فرمایا غلامی سے تم آزاد ہو، لیکن میں تمہیں متبنہ اپنا بیٹا بناتا۔ تو حضرت زید کو یہ نسبت ملی کہ بہت سارے لوگ تو کہتے تھے زید ابن محمد، زید کون بھی؟ محمد رسول اللہ کا جو بیٹا، حالانکہ زید ابن حارثہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنایا تھا، اس کو کہتے ہیں متبنہ۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھے کہ ایک صلبی بیٹا ہو، حقیقی بیٹا ہو، حقیقی بیٹے کے احکام الگ ہوتے ہیں، اور کسی کو آدمی گود لے لیتا ہے، پالتا ہے، گھر میں رکھتا ہے، بیٹا بنا لیتا ہے، اس کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ وہ شرعاً اس طرح کا بیٹا نہیں بن سکتا جیسے صلبی بیٹا ہے، یعنی اگر ہم مر جائیں تو ہماری وراثت نہیں ملے گی، اس کو تو بننا تھا۔ اسی طرح اس پر وہ شرعی احکام نہیں ہوں گے کہ جیسے ایک بیٹے کو ماں سے پردہ نہیں ہوتا، اگر ہم نے کسی بچے کو پالا ہے وہ بڑا ہو گیا تو پردہ ہوگا، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، وہ صلبی بیٹا نہیں ہے، نہ وہ میراث میں ہمارا حقدار ہے۔ اور اسی طرح ایک ہمارے یہاں انڈو پاک میں بہت بڑی غلطی ہے کہ بعض لوگ مہربانی کر کے بچوں کو پالتے ہیں، چھوٹے سے بچے لے آتے، ان کے ساتھ اپنا نام لگا دیتے ہیں کہ ابھی ہمارا بیٹا ہے، تاکہ بڑا ہو کر بھی یہ سمجھا جائے کہ فلاں کا بیٹا، یہ غلط بات۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہتے ہیں جی وہ تو پھر اس کا دل ٹوٹ جائے گا، تو آپ بچپن سے بتائیں نا
دل تو اس وقت ٹوٹے گا جب آپ 40 سال نہ بتائیں اور پھر اس پہ ظاہر ہو کہ آپ اس کے حقیقی والدین نہیں ہیں، تو دل ٹوٹنے کا تو آپ ذریعہ بن رہے ہیں۔ اگر پہلے دن سے آپ سچی بات کریں تو اس کا دل کیوں ٹوٹے گا؟ وہ تو آپ کا قدردان ہوگا کہ انہوں نے مجھے پالا ہے، پوسا ہے، میری خدمت کی ہے، باوجود اس کے کہ میرے یہ حقیقی ماں باپ نہیں ہیں۔ تو اسی طرح حضرت زید بن حارثہ جو ہیں یہ حضور کے بیٹے ہو۔ اچھا، ایک دفعہ عجیب امتحان ہوا کہ ان کے والد جو تھے نا جی ڈھونڈتے 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 مکہ پہنچے۔ مکہ میں جب آئے تو ان کو پتہ لگا کہ میرا بیٹا حضرت زید تو یہاں ہے، تو حضرت زید کو ملے، بڑے خوش ہوئے، اب بیٹے کو، باپ کو اتنا عرصے کے بعد بیٹا مل جائے۔ تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اصل بات یہ ہے کہ ہم بنو حارثہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو غلام نہیں ہیں، نہ میرا بیٹا کبھی غلام تھا، یہ تو بچپن میں سفر میں بچھڑ گیا اور ڈاکوؤں نے اس کو لے لیا اور ہم ڈھونڈتے رہے، اب ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے تو اس کو مکے میں بیچ دیا ہے اور یہ غلام بن کے زندگی گزار رہا ہے، اور میں اس کا حقیقی والد ہوں، مہربانی کر کے آپ حکم دیں کہ زید بن حارثہ میرے ساتھ جائے، میرا بیٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو حارثہ، ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ زید تمہارا بیٹا نہیں، زید تمہارا بیٹا ہے، ہم نے بھی اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی زیادتی نہیں کی، میری زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ نے اس کو خریدا، سیدہ خدیجہ نے مجھے ہبہ کیا، میں نے اس کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، غلامی میں نہیں رکھا، اور پھر یہ سے بھی نہیں کہ اچھا بھی اب آپ آزاد نہیں، بیٹا بنا دیا۔ اب ہمارا فیصلہ جو ہے وہ زید کے ہاتھ میں ہے، ہم زید کو کلی اختیارات دے دیں گے، وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں راضی ہوں، میری طرف سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، کوئی ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اور اگر وہ اپنے منشے سے نہ جانا چاہے تو میں جبر نہیں کروں گا کہ تمہارے ساتھ جائے، ہم اس پہ جبر نہیں کریں گے۔ زید بن حارثہ کو حضور نے بلا لیا، آپ نے فرمایا کہ زید دیکھو تمہارا باپ، اور تم الحمدللہ صحابی ہو، مسلمان ہو، جانتے ہو کہ باپ کا کتنا بڑا مقام، والدین کا کتنا بڑا مقام، یہ بات تم جانتے، اور یہ اتنی مدتوں کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے تمہیں مشکل سے ڈھونڈا ہے، یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، میری طرف سے تم آزاد ہو، تم حر ہو، احرار ہو، وَلَكَ الْخِيَارُ، تمہیں آزادی ہے، چاہو تو میرے پاس رہو اور چاہو تو اپنے والد کے ساتھ چلے جاؤ۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے فوراً کھڑے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں تو باپ، ماں، قبیلہ، خاندان، ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں پر محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ ٹھیک ہے میرا باپ ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، تو اس کو چاہیے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ رہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میری تو قبیلے کی مجبوریاں ہیں، حالات ہیں، خاندان ہیں۔ تو زید بن حارثہ نے جانا قبول نہیں کیا۔ اب حضور کے دل میں اس کی قدر اور بڑھ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بھی اس کی شادی کریں، بیٹا بنایا ہے، اب جوان ہو گیا، اس کی شادی ہونی چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم نے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور اس کے بھائی کو پیغام بھیجا کہ ہم زید بن حارثہ کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اگر مہربانی کرو تو بی بی زینب کا رشتہ جو ہے قبول کر۔ جب ان کو پیغام ملا تو انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ ہو ٹھیک ہے، وہ غلام نہ ہو، لیکن مشہور تو یہی ہے نا کہ غلام ہے، اور ہم قریش کے قبیلے کے لوگ ہیں، ہم کیسے اپنی بہن غلام کو دے دیں؟ تو چاہے وہ غلام نہ ہو، لیکن دنیا کے سامنے جو ہے زید غلام، تو ہم نہیں دے، ہم تو یہ رشتہ قبول نہیں کرتے۔
بی بی سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کیا، ان کے بھائیوں نے بھی انکار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا انکار پہنچا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک نازل فرما دیا کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اس لیے علماء فرماتے ہیں وما كان لمؤمن، اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن جحش ہیں، ولا مؤمنۃ، اس سے مراد بی بی زینب بنت جحش ہیں۔ اللہ نے فرمایا کسی مومن مرد یا عورت کو اللہ کا رسول کوئی حکم دے دے تو پھر اختیار نہیں رہتا کہ وہ قبول نہ کرے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہو گیا، اللہ کا رسول کوئی حکم فرما دیں، کوئی حکم جاری کر دیں تو اس کے بعد تو اس کا عصیان کرنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، نافرمانی کرنا جو ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کی آیت جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن جحش کو پتہ، بی بی زینب کو پتہ چلا کہ اللہ نے تو قرآن اتار دیا، ہم نے تو بڑی زیادتی کی کہ حضور کا پیغام ہم نے انکار کر دیا۔ تو عبداللہ ابن جحش خود چل کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ بہرحال ہم سے جو غلطی ہونی تھی وہ ہو گئی، لیکن اب ہم اس رشتے کو قبول کریں۔ تو حضرت زید بن حارثہ سے بی بی زینب کا نکاح ہوا، اور نکاح بھی حضور کے طلب کرنے سے، حضور کے منشے سے ہوا۔ اللہ کو بھی یہی منظور تھا، اسی میں حکمت تھی، نکاح ہو گیا، لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ دونوں میں نباہ نہ ہو سکے، یہ اللہ کی شان۔ اصل وجہ کیا تھی کہ وہ جو درمیان میں ایک تفاوت تھا نا کہ بی بی زینب کا ایک عالی نسب ہونا اور حضرت زید کا لفظ غلامی سے منسوب ہونا، تو وہ جو دماغوں میں فرق تھا نا جی، وہی چیز جو تھی ذریعہ تھا۔ اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ جہاں رشتہ کرو کفو دیکھو۔ تو کفو کا معنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں مسلمان ہوں، ایک کفو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی دیکھو کہ کیا یہ برابر کے لوگ ہیں۔ اگر ان میں نسب اور حسب میں برابری نہ ہو تو عام طور پہ وہ رشتے آگے جا کے چلتے نہیں۔ مثلا بی بی عالی النسب ہے یا خامد عالی النسب ہے اور بی بی ایک عام گھرانے کی، تو وہ اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ یہ میرے برابر کی عورت نہیں۔ ہاں، یا تو پھر اتنا آدمی پر اسلام ایمان غالب ہو کہ اس کی قوت نفسانی جو ہے وہ مٹ جائے، اس کے اندر وہ ساری چیز، لیکن انسان ہے وہ تو رہتی ہے بات۔ تو اب جناب بی بی زینب اور حضرت زید کی اکثر ناچاکی ہوتی، اکثر ناراضگی ہوتی، بی بی زینب ناراض ہو جاتی، بعض الفاظ بھی بڑے سخت فرما دیتی۔ حضرت زید آگے حضور کو شکایت کرتے کہ یا رسول اللہ آپ کے حکم سے شادی تو ہو گئی لیکن میرا تو نبھانا بڑا مشکل ہے، ہر وقت مجھے تانا دیا جاتا ہے کہ میں غلام ہوں اور میں غریب ہوں اور میں حقیر ہوں اور میں لوگوں کے دروازوں پہ پلنے والا ہوں، تو یا رسول اللہ میں کب تک برداشت؟ تو بہرحال میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اتق اللہ، تم طلاق نہ دو، اللہ سے ڈرو۔ پہلے تمہارے رشتے کی وجہ سے مجھ پہ ناراض ہیں کہ حضور نے کیوں اپنے متبنہ سے ہمارا رشتہ کر دے، میرے رشتے دار ہیں، خوبیزاد بہن ہیں۔ اب تم طلاق دو گے تو ایک اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ دیکھو جی حضور نے پہلے رشتہ کرا دیا، اب اس نے یہ صلہ دیا کہ طلاق دے دی۔ اس وجہ سے حضور اس کو نصیحت فرماتے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ پاک نے حضور کو اس بات کا مطلع بھی کر دیا کہ یہ طلاق ہوگی، اور بی بی زینب جو ہے اس کو آپ کے نکاح میں ہم لائیں گے۔ یہ بات تھی جو حضور کسی کو نہیں کہتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ایک کریمانہ عتاب بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ چھپاتے ہیں ایک بات۔ اچھا، بعض لوگوں نے جو یہاں کہانیاں گھڑی ہیں نعوذ باللہ کہ بی بی زینب کو حضور نے دیکھا
حضور زید کے گھر میں گئے تو بی بی زینب اپنے بال سکھا رہی تھیں اور اس کے لمبے بال تھے اور بڑا جبال تھا. حضور کے دل میں بی بی زینب کی محبت آ گئی. اس محبت کو چھپاتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ طلاق دے دے, میں شادی کر لوں. یہ ساری روایات ہیں جو بنائی گئی ہیں. اللہ کے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں, اللہ کے پیغمبر کی نظر بھی معصوم ہوتی ہے. اور پھر یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے کہ وہ تو حضور کی پھوپھی ذات بہن ہے. کو پہلی دفعہ حضور نے زید کے گھر میں دیکھا تھا بی بی زینب, وہ تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں. کوئی عقل کی بات ہے؟ وہ تو بیوی امیمہ کی بیٹی ہے اور امیمہ عبد المطلب کی بیٹی ہے. ہر وقت حضور کے گھر میں آنا جانا ملنا, تو خاندان ایک ہے. پھر یہ کہنا کہ زید کے گھر میں بی بی زینب کو اتفاق سے دیکھا اور حضور کی نظر پڑ گئی, تو یہ ساری روایات جو ہیں دراصل یہودی روایات ہوتی ہیں. اور اس فن میں یہودیت کو ید طولہ حاصل ہے کہ جھوٹی روایات بنا کے ایسے انداز میں ایسے مقام پہ ان کو جڑیں گے کہ قیامت تک عام کتاب کو بدل دیتا ہو تو عام روایت بدلنا تو مسئلہ ہی کوئی. اچھا, خدا کی شان یہ ہے کہ چونکہ مذہب شیعہ جو ہے, روافض جو ہیں, ان کی ابتدا بھی عبداللہ ابن سبا ہے. عبداللہ ابن سبا اصلاً یہودی تھا, نسلاً یہودی تھا. تو ان میں بھی وہی باتیں آئی ہیں جھوٹی روایات بنانے کے. یہ بھی بادشاہ, ان کا بھی کوئی مقام نہیں. یعنی ایسی روایات ان نے بنائی ہیں کہ آدمی حیران ہو جائے, سوچ نہیں سکتا ہے. اچھا, بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ پوری حدیث مبارک کے اندر کسی ایک لفظ میں تبدیلی کر دیں گے اور ساری حدیث کا مفہوم جو ہے بدل جائے گا. تو یہ ایک فن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں اور اللہ کے رسول کے فرمان میں تحریفات کرنا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اسماء الرجال کے ماہر علماء اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنقید کا اور تہذیب کا مقام دیا تھا کہ ایک ایک روایت کے ایک ایک راوی کو انہوں نے پرکھا ہے اور حقیقت نکھار کے سامنے رکھ دی ہے اور ہمیں ہر حدیث کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ حسن ہے, یہ مرسل ہے, ضعیف ہے, غریب ہے, منقطع ہے. یہ تو اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت ہے. تو بہرحال یہ تھا جی کہ اصل بات یہی تھی کہ حضور کو جب یہ پتا تھا کہ اس نے میری بیوی بننا ہے تو اب چھپانے کی کیا ضرورت ہے. حضرت کو بتا دیتے, حضرت یعنی خود طلاق دینے پر آمادہ تھے. تو یہ وہ بات تھی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ. محمد پاک آپ جو بات چھپا رہے ہیں اللہ اس کو ظاہر کر کے رہے ہیں. تخشى الناس, آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں کہ آپ نے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی, بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. جاہلیت والے یہ بات اڑائیں گے لیکن حضرت زید آپ کا بیٹا نہیں ہے. ہم اس جاہلیت کی رسم کو مٹانا چاہتے ہیں اور مٹائیں گے بھی ایسے انداز میں کہ حضور سے خود عمل کروائیں گے تاکہ قیامت تک کوئی اعتراض نہ کرے. تو اب حضرت زید نے جب بار بار اصرار کیا تو حضور کے منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے طلاق. اب طلاق بھی ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سوچا کہ اب اس کا ازالہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں خود پیغام دوں شادی کا, اور منشا خداوندی بھی یہی تھا, تکوینی طور پر بھی یہ فیصلہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, خدا کی شان دیکھیں گے, پیغام کس کے ذریعے بھیجا؟ حضرت زید کو کہا کہ جا کے پیغام دو. اچھا, اس میں یہ بات نہیں ہوتی ہے جیسے آج کل ہماری جاہلیت میں لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اس کی بیوی تھی اور وہی پیغام لے کے جائے. تو یہ باتیں اسلام ان باتوں کو نہیں سمجھتا. جب طلاق دے دی بیوی کا کیا مطلب؟ وہ دیکھ کے میرا اجنبیہ ہو گئی, وہ تو اب آپ سے اجنبی ہے, اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. اور حضرت زید جب آئے تو کمال کی بات دیکھیں, حالانکہ ان کی بیوی رہ چکی تھی لیکن باقاعدہ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت زید پشت کر کے بی بی زینب کی طرف رخ بھی نہیں کیا, پشت دے کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ زینب مجھے ارسلنی رسول اللہ, مجھے حضور پاک نے بھیجا ہے
اور تمہاری عدت کے بعد حضور جو ہے وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے. تو اب دیکھیں شان دیکھیں بی بی کا. تو سیدہ زینب نے فوراً یہ کہا کہ استخیر ربی، کہ میرے پاک نبی سے جا کے کہہ دیں کہ بی بی زینب کہتی میں اپنے اللہ سے مشورہ کروں گی، جو مشورہ دیں گے اس پہ چلوں گی. تو استخارہ اتنی بڑی چیز ہے کہ گویا آدمی اپنے اللہ سے رائے لیتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. تو انہوں نے بھی کہا کہ استخیر ربی، میں استخارہ. حضرت زید واپس آئے، انہوں نے آ کے پیغام دیا کہ بیوی نے یہی کہا. اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس پیغام کے ملنے کے بعد بی بی صاحبہ نے فوراً وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے گھر میں جو جگہ عبادت کے لیے بنائی تھی وہاں جا کے آپ نے نماز پڑھی اور استخارے کی دعا پڑھی اور اسی میں مشغول ہو گئیں. اور اللہ نے قرآن نازل فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جس کے بارے میں یہ آیات بھی موجود ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا فلما قضى زید منها وطرا، فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا. اللہ نے فرمایا ہم نے فیصلہ کر دیا کہ جب زید اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد طلاق دیں گے تو محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کا نکاح بھی زینب سے کیا. اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد فوراً تشریف لائے تو بی بی زینب فرماتی ہیں کہ میں آٹا گوندھ رہی تھی اور کبھی حضور ہمارے گھر میں اس وقت میں اور بغیر اذن کے داخل نہیں ہوئے تھے. میں حیران ہو گئی کہ حضور کیسے آ رہے ہیں، لیکن جب حضور اندر آئے اور مجھے بشارت دی، مجھے آ کے بتلایا کہ زینب گھبرانے کی بات نہیں ہے، ان اللہ زوجنی، اللہ نے میرا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے. تو بی بی زینب کہتی یا رسول اللہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ نہ تو کوئی گواہ ہے نہ نکاح کرنے والا ہے. حضور نے فرمایا اللہ المزوج و جبریل شاہدہ، نکاح کرنے والا تو خدا ہے اور گواہی دینے والا جبریل ہے، اس سے بڑا گواہ کون ہوگا. اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے ایک ملنے والے صحابی تھے بی بی زینب کے گھرانے سے، حضرت سلمی رضی اللہ تعالی عنہ. بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سلمی کو اس آیت کا پہلے پتہ چل گیا، حضور کے آنے سے پہلے وہ دوڑے اور آگے بی بی زینب کو خوشخبری دی کہ بی بی ان اللہ زوجک من فوق العرش، اللہ نے عرش سے تیرا نکاح کر دیا ہے. بی بی زینب اتنی خوش ہوئی کہ جو زیور پہنے ہوئے تھے سارے اتار کے حضرت سلمی کو دے دیے کہ جاؤ یہ تمہارے لیے انعام کہ تم نے مجھے ایسی خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ نے میرا نکاح کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ کوئی معمولی اعزاز تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں حکم دے اور قیامت تک قرآن پڑھا جائے اور پھر نکاح کرنے والی اللہ کی ذات ہو، نہ اس میں کسی خطبے کی نہ گواہ کی. کیوں؟ یہ تو نص قطعی ہے، اللہ کا حکم ہے. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی زینب کانت تفتخر علی النساء، تمام حضور کی بیویوں پہ فخر کرتی تھی، فخر سے فرماتی تھی کہ تمہاری بڑی شان ہے عائشہ، حفصہ تمہاری بڑی شان ہے، لیکن تمہارے نکاح تمہارے والدین نے کیے ہیں. ایک میری شان ہے کہ میرا نکاح خود خداوند قدوس نے کیا ہے. تمہاری بھی شان ہے، عظمت ہے، لیکن بہرحال تمہیں تو والدین نے شادی کر دی نا. میرا نکاح تو عرش سے ہوا ہے، میرا کون مقابلہ کر سکتا ہے. اور اسی طرح بی بی فرماتی ہیں بی بی ام سلیم اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے جتنی خوشی بی بی زینب کی شادی پہ منائی، یہ پہلی بیوی ہے جس کے لیے حضور پاک نے ولیمے میں بکری ذبح کی. حضور اہتمام نہیں فرماتے، بس جو آیا مل کے کھا لیا، خلاص دعا ہو گئی، یہی ولیمہ ہو گیا بس.
لیکن آپ نے بکری ذبح کی اور تب صحابہ کو بلایا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقریباً میں حیران ہو گیا کہ 600-700 صحابہ سے زیادہ لوگ آئے لیکن وہ گوشت ختم ہی نہیں ہوتا، بکری کا گوشت چل رہا۔ جب انہوں نے اپنی اماں سے کہا تو ان کی اماں نے کہا کوئی نئی بات ہے، اگر سارے مدینے والے بھی کھاتے تو کھا سکتے تھے، حضور کا ہاتھ لگ گیا، بس اللہ نے برکت ڈال۔ اور یہی وہ موقع ہے، بعض محدثین کرام نے لکھا ہے کہ بی بی ام سلیم نے بھی بطور خاص ایک حلوہ بنایا۔ عربی میں اس کو حیث کہتے ہیں، حیث سین کے ساتھ۔ اس میں کھجور کا مالیدہ ہوتا ہے اور پنیر ہوتا ہے، پنیر جس کو آپ جبنا کہتے ہیں یا چیز کہتے ہیں جس کو آپ، تو شاد ہوتی ہے، تھوڑا بہت آٹا سا ہوتا ہے، اس کو ملا کے وہ حلوہ بناتی ہے۔ تو بی بی صاحبہ نے، بی بی ام سلیم نے ایک تشت میں وہ حلوہ حضرت انس کے ذریعے بھیجا۔ حضرت انس جو ہے یہ خادم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ حضور سے کہہ دینا کہ یا رسول اللہ یہ قلیل سا ہدیہ ہے، تھوڑی سی چیز ہے، لیکن آپ قبول فرما لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ انس دیکھو کتنے اصحاب صفا بیٹھے، جتنے بیٹھے سب کو بلا لو۔ تو اس لیے بعض محدثین فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنا ولیمہ بکری ذبح کی یا یہ حلوہ کھلایا، تو بعض محدثین نے جمع کیا ہے کہ آپ نے بکری بھی ذبح فرمائی اور یہ حلوہ جو تھا ام سلیم نے بھیجا تھا، حضرت انس کی والدہ نے بھیجا رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا۔ اب بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ صحابہ نے دونوں چیزیں تناول فرمائی، یعنی گوشت کھا لیا اس کے بعد میٹھا بھی کھا لیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کچھ تو گوشت کھا کے چلے گئے۔ اب جب حلوہ آیا تو حضور نے پھر صحابہ کو بلا لیا، تو کچھ صحابہ نے آ کے پھر یہ کھایا۔ تو یہ پہلی بیوی ہے جن کے یعنی شادی کے لیے، ولیمے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اہتمام فرمایا ہے، اور کسی بیوی کے لیے اتنا بڑا اہتمام نہیں فرمایا ہے۔ اور اسی طرح یہ شان والی بیوی ہیں، یہ واقعہ بھی بی بی زینب کے نکاح پہ ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو صحابہ آئے دعوت پہ، اکثر تو چلے گئے لیکن کچھ صحابہ حضور کے گھر میں بیٹھ گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، کان اقلہم تکلفا، کوئی تکلف تو فرماتے نہیں، لیکن صحابہ کو یہ، حضور کو یہ بات ذرا گراں گزری کہ بھی سب چلے گئے، اللہ کے بندے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کثیر الحیات ہیں، آپ کو یہ بات بھی گوارا نہیں تھی کہ میں کہوں کہ میرے گھر سے جاؤ بھائی کیوں بیٹھے ہو، تو اس کا حل حضور نے یہ سوچا کہ حضور اٹھ کے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو حضور نے فرمایا اب یہ لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ جب گھر والا آدمی اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہے تو اب ہم کیوں بیٹھے رہیں۔ اچھا، صحابہ بھی عجیب شان تھی، انہوں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں حضور آ جائیں گے، بیٹھ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر گزار کے واپس آئے، دیکھا تو بیٹھے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، تھوڑی سی دیر بات کی، پھر حضور اٹھ کے چلے گئے، پھر بی بی عائشہ کے گھر تشریف لے گئے حضور۔ اس کے بعد تشریف لائے تو وہ پھر بیٹھے ہوئے۔ اچھا، صحابہ کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ حضور کو یہ بات ناگوار گزر رہی، ویسا کیسے؟ صحابہ تو کبھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتے نا کہ حضور کی طبیعت پہ کوئی چیز گراں گزرے، لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہوا۔ اور آیت حجاب پردے کا حکم آیا نہیں تھا، تو یہ بھی وہی موقع ہے کہ پھر حضور جب تیسری بار تشریف لائے تو صحابہ چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا کہ بھئی جب آپ کو بلایا جائے، بلانے کے بعد آپ آئیں اور کھانا کھائیں، اذا دعیتم، جب تمہیں دعوت دی جائے، بلایا جائے،
یہ نہیں کہ بلا مستانسین لحدیث بیٹھ کے باتیں کرتے رہو. ان ذالکم کانا، یہ تمہارا عمل جو ہے حضور کے لیے بڑا ناگوار گزرا ہے. اور اللہ کا نبی تو کمال شرم سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر سے جاؤ، لیکن اللہ حق بیان فرما دیتے ہیں. اور اس کے بعد حکم ہو گیا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، کہ آج کے بعد خبردار کوئی آدمی کسی عورت کے سامنے نہیں آ سکتا. اگر کوئی چیز لینا ہے، دینا ہے، مانگنا ہے تو حجاب اور پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے مانگنا ہوگا. تو یہ آیت حجاب جو ہے محدثین کرام نے لکھا ہے اور مفسرین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ یہ بھی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی پر اللہ نے پردے کا حکم جو تھا وہ جاری فرما دیا، اور قیامت تک وہ پردے کا حکم جو ہے وہ باقی رہے گا. اور اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ آج کل ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی مغالتا ہے اور بعض پڑھے لکھے لوگوں کو بھی مغالتا ہے. اس لیے یہ بات عام ہو گئی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا. یہ بات عام ہو گئی ہے کہ عورت اپنے دونوں ہاتھ بھی کھول سکتی ہے، پاؤں بھی کھول سکتی ہے اور چہرہ بھی کھول سکتی ہے. اور یہ بات اتنی اب عام ہو گئی ہے کہ بعض علماء نے تو اسی پہ فتوے دے دیے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کا اثر لیتے ہیں. اچھا، ویسے بھی خدا کی قدرت ہے کہ جس بات میں آدمی کو کچھ آسانی لگتی ہو، کچھ فائدہ لگتا ہو، اس کو تو آدمی جلدی قبول کرتا ہے، اس کو آدمی جلدی سے قبول کر لیتا ہے. اور جس کام میں مشقت ہو تو طبیعی بات ہے کہ اس میں تکلیف تو ہوتی ہے نا عمل کرنے پہ. اب ایک عورت کا پردے میں رہنا، حجاب میں رہنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے، چاہے کسی کو ناگوار ہو یا کسی کو اچھی لگے، حکم شرعاً یہ ہے کہ ایک ہے عورت اور ایک ہے مسئلہ حجاب. اب عورت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھی وہ چیز جس کو چھپانا ضروری ہے. اب مرد کے لیے حضور نے فرمایا کہ عورت الرجل من السرۃ الی الرکبۃ، کہ مرد کے لیے اس کی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ عورت ہے، یعنی یہ کسی کے آگے نہیں کھول سکتا. اگر اس کا کوئی حصہ کھولے تو نعوذ باللہ وہ ملعون ہوگا، لعنت ہوگی اس کو. جیسے ہمارے اکثر بھائی حالت احرام میں بڑی غلطی کرتے ہیں بعض ہمارے بھائی، اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے، کہ جب احرام باندھتے ہیں نا تو ناف کے نیچے چادر ہوتی ہے اور اوپر پورا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ تو آپ نے اور کھولا ہو، چونکہ ناف تو شامل ہے، تو اس لیے ایسا. اچھا، اب عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ من الراس الی الرجل الی القدمین، سر سے لے کر پاؤں تک عورت کا تو سارا بدن ہی عورت، اسی لیے تو عورت کہی جاتی ہے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنا پورا بدن جو ہے کسی کے سامنے، اجنبی کے سامنے نہیں لا سکتی. اب مسئلہ چہرے کا اور ہاتھوں کا کیا تھا کہ حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھ سکتی، حالت نماز میں اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی، کہ اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے تو اب ضروری نہیں ہے کہ وہ حجاب ڈال کے نماز پڑھے، یا ہاتھوں پہ لازماً دستانے چڑھا کے نماز پڑھے، یا پاؤں پہ لازماً جراب چڑھا کے نماز پڑھے. نہیں، اگر پاؤں ننگے ہیں، ہاتھ ننگے ہیں، چہرہ ننگا ہے تو اس کی نماز ٹھیک ہوگی. اتنا حصہ حالت نماز میں یا حالت احرام میں. احرام میں حکم ہے کہ مرد کے سر پہ کپڑا نہ ہو، عورت کے چہرے پہ کپڑا نہ لگے. تو احرام تو تب ہوگا نا کہ پہلے کپڑا ہوگا تو اب ہٹائیں گے نا. اگر پہلے سے نہ ہو تو پھر احرام میں ہٹانے کا کیا مقصد ہوا کہ حالت احرام میں عورت کے چہرے پہ پردہ نہ ہو. اس کا معنی پہلے، اگر پہلے سے ہی نہ ہو تو پھر احرام میں اس حکم دینے کا کیا مطلب ہوا. حکم کا مقصد ہی صاف سمجھ آ رہا ہے کہ پہلے تو نہیں کھول سکتی،
لیکن حالت احرام میں کھول سکتی ہے، نماز میں کھول سکتی ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، عمرہ ایک ایسی عبادت ہے، حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جتنا ہی بندہ گنہگار ہو لیکن احتیاط ضرور کرتا ہے کہ کسی اجنبی عورت کے چہرے پہ نظر نہ ڈالے، تو اس لیے وہاں اجازت ملی۔ لیکن اس میں بھی بی بی عائشہ فرماتی ہے کنا اذا ہذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، کہ جب مرد قریب آ جاتے تھے تو ہم کپڑا گرا لیتے تھے، اور جب مرد دور ہو جاتے تھے تو ہم چہرے سے پردہ ہٹا دیتے تھے حالت احرام میں۔ اسی لیے بعض علماء نے پھر اس کا ایک حل نکالا، انہوں نے کہا کہ عورت اس انداز میں چہرے پہ کپڑا ڈالے حالت احرام میں کہ اگر غیر مرد نہیں ہے تو اٹھا لے، خیمے میں بیٹھی ہے، گاڑی میں بیٹھی ہے، کوئی بندہ سامنے نہیں ہے، ہٹا لے کپڑا، اور اگر کوئی بندے قریب آ رہے ہیں اور وہ اجنبی ہیں تو لازماً ایسے کپڑا ڈال لے کہ چہرے کو بھی نہ لگے لیکن پردہ قائم رہے۔ تو اس لیے یہ آیت حجاب جو ہے حکم ہو گیا کہ کچھ مانگنا ہے، کچھ دینا ہے، اور اسی پر پھر عمل ہوا کہ جب بھی صحابہ کو کسی مسئلے کی ضرورت پڑی، بی بی عائشہ سے پوچھنا ہے، بی بی حفصہ سے پوچھنا ہے، بی بی زینب سے پوچھنا ہے، بی بی ام سلمہ سے پوچھنا ہے، تو من وراء حجاب باقاعدہ پردے کے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے اور آ کے عرض کرتے کہ اماں جان فلاں مسئلہ کیسے ہے، فلاں مسئلہ کیسے ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تو دو حصے تھے، ایک داخلی حصہ تھا جو گھر کے اندر تھا اور ایک خارجی حصہ تھا، تو اب داخلی حصے کی جو حصہ ہے وہ تو بس سوا ازواج مطہرات کے کوئی بتا ہی نہیں سکتا، وہ تو بتانے والے صرف وہ ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اور کون بتائے گا؟ اب حضور مثلا رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، کون بتائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں، کون بتائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آنے کے بعد کیا عمل فرماتے ہیں، کون بتائے گا؟ تو ان مسائل کا تعلق جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اپنا داخلی زندگی کا وہ ازواج مطہرات کے ساتھ ہے۔ تو آیت حجاب بھی، تو اس لیے اب آپ اندازہ کریں کہ ایک تو وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، یہ آیت بھی اتری تو بی بی زینب کے مسئلے میں۔ اچھا فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا، یہ آیت اتری تو بی بی زینب کے مسئلے میں، اور اسی طرح فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد نبا احد، محمد مصطفیٰ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ کیا مانا باپ نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ کا نبی جب بیویاں مائیں ہیں تو نبی تو باپ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا روحانی باپ ہونا الگ بات ہے اور صلبی باپ ہونا، حقیقی باپ ہونا الگ بات ہے۔ محمد مصطفیٰ کسی مرد کے باپ نہیں، یعنی صلبی طور پہ باپ نہیں، ورنہ تو ساری امت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے برابر ہے۔ اب دیکھیں قرآن کہتا ہے ما کان محمد نبا ابا احد من رجالکم، رجال وجہ کیا تھی کہ حضور کی تو اولاد تھی، حضور کے تو بیٹے تھے، عبداللہ بھی تھا، قاسم بھی تھا، جن کا لقب طیب طاہر بھی تھا، ابراہیم بھی تھے، لیکن ان میں کوئی بچہ جو ہے رجال کے مقام پہ نہیں پہنچا، مرد کے مقام پہ نہیں پہنچا، وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ من رجالکم، کسی مرد کے باپ نہیں، باپ تو ہیں لیکن وہ تو بچے تھے، وہ تو پہلے ہی فوت ہو گئے۔ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ بی بی زینب کی شان ہے کہ ان کی وجہ سے قرآن کی یہ آیت اتری کہ جب حضور کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہے تو زید کے باپ کیسے ہوئے؟ تو زید بن حارثہ کے بھی باپ نہیں۔ تو جاہلوں کا یہ کہنا کہ حضور نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، حضور نے اپنی بہو سے شادی کر لی، تو یہ کہنا ہی غلط ہے۔ حضور تو کسی کے باپ ہیں ہی نہیں، کسی مرد کے باپ ہے نہیں، اور جب مرد کے باپ نہیں ہے تو زید بن حارثہ کے بھی باپ نہیں ہیں۔
لہذا اگر ان کو انہوں نے بنایا تو زبانی بیٹا بنایا تھا، وہ تو بننا بنایا تھا۔ اور اس کے ساتھ علماء نے فرمایا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بی بی زینب کے نکاح کے بارے میں فیصلہ کیا، وہی مسئلہ ختم نبوت کا بھی ذکر اسی میں آیا، وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو جاہلیت کی ایک رسم کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا ہے۔ تو سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جود، آپ کی سخاوت اور آپ کا تقوی اور آپ کا ورع اور آپ کی عظمت حسب اور نسب اور آپ کی قرابت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھی وہ ضرب المثل تھی کہ خاندان بھی ایک ہے، اور حضور کی پھوپھی ذات اچھا، اور آپ کی والدہ بی بی امیمہ کا بھی اتنا مقام تھا کہ جب خیبر فتح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے کھجوروں میں بطور خاص بی بی امامہ کا حصہ رکھا، تو آپ نے اپنی پھوپھی کو اتنا نوازا کہ خیبر کے کھجوروں میں جہاں حصے رکھے گئے وہاں بی بی امیمہ کو بھی آپ نے خصوصی طور پہ حصہ عطا فرمایا۔ تو اس طرح سیدہ زینب حرم نبی میں داخل ہو کے امہات المؤمنین کے مرتبے پہ پہنچی رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا واللہ تعالی اعلم۔ ایک دوست ہے 22 سال پہلے وہ ہندو تھا، مسلمان ہوا، اس کو ساتھ رہنے والے تانا دیتے ہیں کہ تم ہندو تھے، یہ بہت بڑا گناہ، کسی مسلمان ہونے والے بندے کو تانا دیا جائے، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ۔ اس کا معنی ہے کہ تم اسی طرح شیطان کی مدد کرنا چاہتے ہو کہ پھر وہ غیرت میں آ کے لوٹ جائے کفر کی طرف، یعنی تم اس کو اسلام سے نکالنے کے در پہ ہو۔ اس لیے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا بات ختم ہوگی، پہلے کچھ بھی تھا۔ اسی طرح تم انسان ہو، زندگی میں گناہ نہیں کرتے، توبہ کر لی بس تو اللہ نے معاف کر دی۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر کوئی شرابی توبہ کر لے، زانی توبہ کر لے تو اس کو تانا نہ دو، تانا دو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم شیطان کی مدد کر رہے ہو۔ اللہ نے اس کو توبہ نصیب کر دی الحمدللہ سے، اور جب وہ اسلام لے آیا اس سے بڑا اعزاز اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو ایسا کہنا بالکل ناجائز ہے، اور جو کہتا ہے وہ توبہ کرے اور آئندہ کبھی اس کے سامنے ایسی حکارت آمیز بات نہ کرے۔ شرکا مکہ میں جو مسجد ہے اس میں حرم کی جماعت کے ساتھ نماز ہو جاتی، ہاں چونکہ سامنے صفیں نظر آتی ہیں ہو جاتی، اصل بات تو یہ ہے کہ صفیں نظر آئیں۔ میرے ایک جاننے والا پاکستان سے عمرے پہ آیا ہے، لیکن اس کی بیوی حیض کی وجہ سے احرام کی نیت نہیں کی اور مکے میں آ گئی۔ جب وہ عورت حیض سے فارغ ہوئی تو میں نے کہا کہ عمرہ کر لو، تو اس نے کہا کہ نہیں، اس کا بھائی مولوی ہے، اس نے کہا ہے کہ میرے لیے عمرہ اس نے کر لیا ہے بس، اور اس کو عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ مولوی ہے؟ مولوی پہ اعتراض کرنا ہے؟ آپ کس مدرسے کا پڑھا ہوا؟ اس مدرسے کا نام لکھو ساتھ، جس کی داڑھی ہو وہ مولوی ہے، کرے مونچھوں والا پکڑا جائے داڑھی والا۔ یہ کیا بات ہے؟ ہر بات پہ ایک ڈھونڈ لیتے ہیں کہ وہ جی مولوی ہے، کیا مطلب مولوی کا؟ آپ ڈاکٹر تو کسی کو نہیں مانتے، پوچھتے ہیں کہ یہ طبیب عام ہے، اخصائی اول ہے، اخصائی دوم ہے، استشاری ہے، تو مولوی ایک ایسا لفظ ہے جس کو چاہو مولوی بنا دو۔ بہرحال اس نے غلطی کی ہے، اس کو چاہیے کہ عورت عمرہ بھی قضا کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ بیوی اس کی ہے، حیض کے پتے تم کر رہے ہو، پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی مجھے بات۔ مزدلفہ سے میں اور میرے بال بچے جو تھے رات کو 2 بجے مینا آئے، فجر سے پہلے کنکری ماری۔ فجر سے پہلے کنکری تو تم نے غلط ماری، باقی آ گئے بیوی بچے ساتھ تھے تو جائز ہے۔ مزدلفہ والی دم تو نہیں پڑے گی، لیکن کنکری تم نے وقت سے پہلے مار دی ہے، دم پڑ گئی۔ وضو کرنے میں سر کا مسح کیسے کرے؟ جیسے آگے لے جائے پھر پیچھے لے جائے، اور حنفی ہے تو پھر گردن کا بھی مسح کرے۔
اور ہمبلی ہے تو گردن کا مسا نہ کریں. گھر میں عورتیں اگر عورت کو نماز پڑھائیں کوئی بات نہیں، بس مہربانی کریں وہ ایسا ایسا امام بنتے بنتے مردوں کو نہ پڑھانا شروع کر دیں. میرا 3 بچے ہیں لیکن بیوی میری کمزور ہے، اگر ہم بچہ کچھ عرصے کے لیے روک دیں جائز ہے. اگر بیوی کمزور ہے تو آپ وقفہ کر سکتے ہیں 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے، جیسے کوئی مسلمان لیڈی ڈاکٹر کہے آپ کو، اس کے کہنے کے مطابق آپ عمل کریں. اور وقفہ کرنا جائز ہے، ہمیشہ کے لیے بچے نہ روک دیں. جنت 8 ہے جہنم 7 ہے، جہنم نہ جہنم 7 ہے نہ جنت 8 ہے. یہ تو ہے دروازوں کی بات ہے، تم کو پتہ نہیں یہ کیسے کہہ دیا کہ جہنم 8 ہے یا جنت 7 ہے. لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہا جزء مقسوم. اور پھر جب ان مسائل کو تم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہو، لکھنا بھی نہیں آتا، تو ضرورت کیا ہے پوچھنے کی؟ دعا کرو اللہ ہمیں جنت نصیب کر دے، بس. اس کا قرآن میں 8 ابواب، اس کا ہے 7 ابواب. اسی لیے انسان جو ہے نا جب سجدہ کرتا ہے تو یسجد علی 7 اعضاء، 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے تاکہ اللہ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کرتے ہیں. 7 اعضاء پہ جب سجدہ کرے گا، 7 طواف کے چکر کرے گا، 7 دفعہ سعی صفا مروہ کرے گا، تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند ہو جائیں. اللہ نے جنت کا 1 دروازہ زیادہ رکھا ہے کیونکہ فضل تو زیادہ ہے نا، رحمت تو زیادہ ہے نا غضب سے. سبقت رحمتی علی غضبی، 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 سبقت رحمتی علی غضبی.